رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو آج کی یہ برکت رات، شب برات کی رات، اس رات میں اللہ خالق کائنات انسان کے معمولات کو لکھتا ہے. قرآن نے گواہی دی فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جب ہمارا نامہ اعمال لے کر فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچے کہ باری تعالیٰ اس بندے کے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا لکھنا چاہیے. اللہ پوچھے فرشتے پہلے یہ تو بتا بندہ کر کیا رہا ہے. ابھی پہلے یہ بتا کر کیا رہا ہے. فرشتے محبت سے کہتے ہیں مولا جب ہم پچھلی دفعہ گئے تھے نا، پچھلے سال شب برات ہی گئے تھے، اس وقت بھی تیرے حبیب پر درود پڑھ رہے ہیں. آج پلٹے ہیں، نامہ اعمال لے کر آئے ہیں، اس وقت بھی تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو کیا مقدر ہو. رب فرمائے اچھا جب تم گئے تھے اس وقت بھی میرے محبوب پر درود تھا، جب پلٹے ہو اس وقت بھی درود ہے، تو پھر ان کے مقدر میں لکھ دو نا سامنے گنبد خضرا ہو ان پر درود و سلام ہو، سامنے گنبد خضرا ہو اور ان کے لبوں پر درود و سلام ہو. اچھا یہ بات اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا میں ہوگی، نہیں، میں دلیل دیتا ہوں. جونا گھر کا ایک مستری تھا، وہ 40 کلو کے پتھر تراش کے اینٹیں بنایا کرتا. اب ادھر سے وہ اینٹ تراشنا شروع کرتا، ادھر سے حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا. ادھر سے وہ ایک اینٹ جب تراش کر مکمل کرتا، ادھر سے 1000 دفعہ وہ حضور پر درود و سلام پڑھ چکا ہوتا. اب اس کی زندگی کا معمول رہا، درود پاک پڑھتا رہا. ایک رات نا اپنے حضور سے شکوہ کرنے لگا. یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ حضور ہمارا سلام سنتے. شکوہ کرنے لگا یا رسول اللہ، اور روزانہ کئی ہزار مرتبہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں، کبھی ایسا بھی تو ہو سامنے گنبد خضرا ہو میرے لب پر درود و سلام، کبھی ایسا ہو جائے. ابھی کہتے ہیں کہ بدن کی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی، کریم آقا جلوہ گر ہوئی. آقا اسلام و سلام نے فرمایا مصری بتا جو سامنے شہر ہے یہ شہر کون سا ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اور میں جونا گھر سے باہر تو کبھی گیا نہیں، مجھے کیا پتا کون سا شہر ہے. کریم آقا نے فرمایا یہ وہی شہر مدینہ ہے جس کے لیے تو تڑپ رہا ہے. پھر گنبد کی طرف اشارہ کیا، بتاؤ وہ گنبد کون سا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا نہیں، مجھے کیا معلوم گنبد کون سا ہے. کریم آقا نے فرمایا یہی تو گنبد خضرا ہے جو چاہتا ہے کہ سامنے گنبد خضرا ہو تین جی بھر کے درود و سلام پڑھا جائے. ابھی اتنی بات ہوئی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی خواب میں ہوں، حقیقت میں نہیں آ سکتا، حقیقت میں بلاؤ. کریم آقا نے فرمایا صبح نکلنا
جو بندرگاہ سے پہلے جہاز آتا ہے نا اس پر بیٹھ کر تو بھی مدینے آ جاتا، اٹھتا ہے اپنی بیوی سے کہتا میں آج مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، محبت کا انداز کہتا ہے مدینے جا رہا ہوں، پوچھتی تیرے پاس نہ کوئی ویزا نہ کوئی ٹکٹ نہ کوئی پاسپورٹ تو مدینے کیسے جا رہا ہے؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے سارے مدینے ٹکٹوں کے سہارے، سارے مدینے اپنے ویزے کے سہارے پاسپورٹ کے سہارے جا رہے ہیں، میں وہ بندہ ہوں جو آج درود و سلام کے سہارے مدینے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ اب ادھر سے وہ پائلٹ جو جہاز کو چلاتے ہیں سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہی ہے، ادھر سے ہاتھ میں جوتا پکڑا بھاگتا آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نیا جہاز ہے کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہا؟ ادھر سے دور سے دیکھے یہ دیوانہ کہتا ہے ارے جب ٹکٹوں والوں کو لے کے جاؤ گے درود والوں کو چھوڑ کے جاؤ گے تو جہاز کیسے سٹارٹ ہوگا؟ اور پہلے ٹکٹوں والوں کو چھوڑو پہلے درود والوں کو بٹھاؤ۔ درود والوں کو بٹھایا، خیر بات چلتے چلتے گنبد خضرا پر پہنچے۔ ابھی کہتے بندرگاہ جب سعودیہ کی لگا نا ادھر سے کریم آقا نے جو دربان تھا اسے اپنی زیارت کو لے کروایا، فرمایا جاؤ وہ جو میرا درود و سلام والا آ رہا ہے اسے اپنی سیکیورٹی میں لے آؤ، ایسا نہ ہو کوئی راستے میں اسے ویزا پوچھنے والا ہے۔ ادھر سے اب مدینے کے لوگ اس کے چوکیدار ہیں، چلتا چلتا گنبد خضرا کے سامنے آ گیا۔ اب جو گنبد خضرا کے سامنے آتا ہے عشق طرف، میں اس لیے کہتا ہوں آج یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے مقدر میں بھی لکھا جائے لکھا جانے کا وقت کہا کہ وہ سامنے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جو آپ کے گنبد کی ایک اینٹ گر گئی ہے، آج ایسا نہ کرو کہ درود پڑھتے ہو یہ اینٹ لگا دوں، یہاں کھڑے ہو کر نیچے کھڑا ہو کر درود نہیں پڑھوں گا، اوپر آؤں گا وہ اینٹ بھی لگاؤں گا اور اینٹ لگاتے وقت آپ کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام کہتے اسے پھر وہاں پر نہیں رہے۔ کریم آقا نے خامزہ فرمائی، کہا کہ بھائی میرا اتنا عاشق ہے تو آ جاؤ اوپر۔ یا رسول اللہ چلنے کے لیے سیڑھی نہیں ہے تو میں آؤں گا کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو درود پاک پڑھنا شروع کر دے اللہ تجھے بلند کرنا شروع کر دے۔ ادھر سے درود پاک پڑھتا پڑھتا جا گنبد خضرا کو لگا۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اس کا وہی معمول 1000 دفعہ درود پاک پڑھا اور اس وقت پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہے یہاں پر جس نقطہ پر لانا چاہتا ہوں، اس رات میں ہر مرنے والے کا لکھا جاتا ہے فلاں بندہ موت کے گھاٹ گزر جائے گا، فلاں بندہ ہے جس نے پیدا ہونا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو کہ جو سنی عاشق رسول ہے جب وقت وصال قریب آئے زبان پر درود و سلام ہو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور بھی کہا ہے جو انسان جس حالت میں مرے گا پھر قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اب وہ اوپر چڑھا نا اس نے زور سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ گنبد خضرا کو پکڑ لیا، عرض کی یا رسول اللہ یہاں تک تو میں درود و سلام کے سہارے پہنچ آیا، آپ نے نظر رحمت فرمائی، اب یہاں پر میری التجا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار چاہیے، اپنا دیدار کروائیے، اور میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا دیدار ہو اس فقیر کا آخری سانس ہو اور اس دنیا سے چلا جائے اور جب قیامت میں بھی اٹھے سامنے گنبد خضرا اور چہرہ مصطفیٰ ہو اس فقیر کے لب پر درود و سلام ہو۔ اب کیا ہوا؟ ابھی اوپر جب کھڑا کریم آقا علیہ السلام کی زیارت میں اس کا وہیں پر وصال ہو گیا۔ اب ذرا یاد رکھنا کہ جس کا وصال جس حالت میں ہوا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتے فوت ہوا اٹھے گا تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اگر کوئی قتل کیا گیا اٹھا جب اسے اٹھنے کا حکم ہوگا وہ حالت قتل میں اٹھایا جائے گا۔ ارے کوئی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اس دنیا سے گیا، ارے جب قیامت میں اٹھے گا ختم نبوت کا چوکیدار بن کے اٹھے گا تو کہنے دیجئے جب امام علی مقام امام حسین اس دنیا سے گئے
محبوب کی محفل سجائے ہم بھی بیٹھے ہیں اور جھوم جھوم کر تیرے محبوب پر درود و سلام ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اسی درود کا صدقہ آج کی رات ہمارے مقدر میں لکھ دے کہ ہم ساری زندگی تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہے. ارے جب وقت وصال کی آئے کلمہ بھی نصیب ہو, ساتھ میں درود و سلام بھی نصیب ہو, تیرے محبوب کا دیدار بھی نصیب ہو. اور یہ مقدر میں لکھ دے کہ جب دنیا سے ایسے جائیں تو جب تم قبر سے اٹھنے کا حکم دے تو یہی نظارہ تمہارے سامنے آئے. تو اس کریم آقا کی بارگاہ میں افضل محبت کے ساتھ پورے شور کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہ پاک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, بے شک ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا. برکت والی رات, اس برکت والی رات سے مراد شب برات کی رات ہے. یہاں پر ایک ابہام ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو 27ویں شب کو نازل ہوا تو پھر شب برات کا تذکرہ کہاں سے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالی کی کائنات میں قرآن مجید کو 3 دفعہ نازل فرمایا. پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقش کے ذریعے لوح محفوظ پر نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات نے دوسری دفعہ لوح محفوظ سے بیت العزا پر نازل فرمایا. اور جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزا تک نازل فرمایا, یہ شب برات کی رات تھی. اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ کی کائنات نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا, اور یہ شب قدر کی رات میں نازل ہوا. اسی لیے شب برات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے, لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے, لیلۃ الصدق بھی کہا جاتا ہے, لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ رات رحمت والی ہے, یہ رات برکت والی رات ہے, یہ رات دستاویز والی رات ہے کہ آپ کا نام اعمال تیار کیا جا رہا ہے, تم کیا کرنے والے ہو. اور فرمایا لیلۃ البراء, یہ رات توبہ کی رات ہے, شب برات. اس کی کثیر احادیث مبارکہ سے وضاحت ہمیں ملتی ہے. اختصار کے ساتھ 2-3 احادیث مبارکہ میں پہلے شب برات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اصل مقصد ہماری زندگی کا, آج کی رات کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کے حضور توبہ. ہم شرمندہ ہو اپنے گناہوں پر, ہمیں اتنی شرمندگی ہو جائے کہ آج اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے, باری تعالیٰ بڑا گناہگار, بڑا گندا بندہ, بڑا ہی گندا, مولا اتنی سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی جتنا میں گندا ہوں, لیکن مولا آج تو اعلان کر رہا ہے نا, ہے کوئی بخشش کا طلبگار تو آ جائے. ہاں مولا میں بخشش کا طلبگار ہوں, تیری بارگاہ میں آ گیا. سبحان اللہ. شب برات کی رات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کائنات ہر رات کے آخری پہر میں آواز دیتا ہے کوئی رحمت کا طلبگار, ہے کوئی بخشش کا طلبگار, ہے کوئی رزق کا طلبگار. انسان رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے, عزت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے, مجھے عزت مل جائے, میری شہرت ہو جائے. انسان ہر چیز کے لیے دنیا کے آگے مارا مارا پھرتا ہے. لیکن یار کبھی ایسا بھی تو ہو کہ ہم یہ دنیا داری کے اسباب چھوڑ کر ایک دفعہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں. اللہ کو ایک دفعہ اللہ کو بھی تو کہہ کے دیکھے, مولا بڑا بے عزت ہو چکا ہوں زمانے میں, زمانے والے تو میری عزت ہی نہیں کرتے, مولا تو ہی عزت ہے. ایک دفعہ رب سے بھی تو مان کر دیکھیں میرا رب کتنی عزت دیتا ہے. اللہ ہر رات کے آخر پہر آتا ہے, لیکن شب برات کی وہ بابرکت رات ہے, ادھر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے, ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما دیتا ہے. اور مغرب کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ خود بلا رہا ہے. جس نے توبہ قبول کرنی وہ خود کہتے ہیں آج توبہ کرو میں توبہ قبول کروں گا, آج مجھ سے مانگو میں دوں گا, آج مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو اور یہ دوں گا, اور مجھ سے عزت مانگ لو میں عزت دینے والا
ادھر بندہ اللہ کے ساتھ کتنی بے وفائی کر کے بیٹھا ہے، ادھر سے وہ بلا رہا ہے آ جا آ جا آ جا، ادھر بندہ کہتا نہیں میرا بستر مجھے بڑا عزیز ہے۔ کس قدر اللہ خالق کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا، جس عجیب بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ 5 رحمتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، ان میں سب سے بڑا درجہ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا شب برات ہے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس پر ہم کتنی جان نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات چھپائی ہوئی ہے، ہمیں حاصل نہیں۔ شب برات ہمیں حاصل ہے تو ہم اس سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ اب ذرا میں اسے آگے آپ کو لے کے چلوں۔ حضور نے فرمایا ہر جمعے کی رات اللہ خالق کائنات ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جمعہ ہر 8 دن بعد آتا ہے، کبھی ہم نے جمعے کی رات ایسا کوئی اجتماع کیا، کبھی ایسے اکٹھے ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے؟ جو اللہ فرماتا ہے ہر جمعے میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے آ گیا ہوں، مجھ سے توبہ کر لو۔ کیا ہم ہر جمعے اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں؟ ہم توجہ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کے رات بھی جو اللہ خالق کائنات کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میں 2 فکری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں جو اللہ سے مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے، بس بندہ رجوع کرے۔ دلیلیں میں نے دے دیا قرآن سے، پہلے آپ بات کو تھوڑا سا سمجھیں۔ حضور نے فرمایا، پہلی امت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جو بڑی مشہور حدیث ہے آپ سنتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ خالق کائنات گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تحاشا بات ہے، لیکن یہ ایک لیمیٹڈ تھی، ایک محدود چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح کر دیا اور مزید بڑھا دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالق کائنات ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کی۔ 2 لوگ بچتے ہیں، باقی سب کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 بدقسمت ہیں، بد نصیب ہیں، جن کی اللہ خالق کائنات اس رات بھی بخشش نہیں کرتا۔ ان میں پہلا وہ شخص جو کسی کا قاتل ہے، ناحق قتل کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کو بھی اس رات معاف نہیں کرتا۔ دوسری چیز بڑی فکر انگیز ہے، آقا علیہ السلام ہمارے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے، اتنی فکر انگیز بات کریم آقا نے فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، کسی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، اللہ خالق کائنات اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ ہماری تو یہ عام عادت ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بولتے بہت ہیں، ہم کسی کو ملتی ہوئی عزت برداشت نہیں کرتے، کسی کو ملتا ہوا عہدہ ہم برداشت نہیں کرتے، کسی کو ملتا ہوا مال ہم برداشت نہیں کرتے۔ ادھر سے ہم سننے کے بعد میں کہ فلاں کا بیٹا فلاں نوکری پر یا فلاں کام پر لگ گیا، ادھر میں اپنا دل پہلے چھلنی ہونے لگا تھا میرا بیٹا کیوں نہیں لگا۔ دل میں بغض، اناد، حسد۔ کریم آقا نے فرمایا جو اپنے بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اللہ خالق کائنات اس رات اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اب ذرا اندازہ کریں کتنا بڑا جرم ہے۔ تو ہم آج ویسے عہد کرتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں دل میں حسد نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ کبھی آج کی رات مولا تیری بارگاہ میں بھی کرتے ہیں کہ ہمارا مقدر ایسا لکھے کبھی ہمیں کسی کے ساتھ حسد کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالق کائنات اس رات تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 4 لوگوں۔ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ؟
کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ شخص جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کی اس رات کی بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرے نمبر اب یہ بھی فکر انگیز بات، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ خالق کائنات اس رات بھی اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اب ذرا اندازہ کریں، غور کریں کہ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا تقدس، ماں باپ کی حرمت اللہ خالق کائنات کو کتنی عزیز ہے کہ جب رب کائنات خود بلاتا ہے کہ آؤ میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، اس وقت بھی جب بندہ رجوع اللہ کرتا ہے، بندے کی طرف رب دیکھتا ہے، یہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، رب اس بندے کو دھتکار دیتا ہے، اسے نکال دیتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، تو سوچئے وہ کتنا ہی بدبخت ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ آج سے ہم یہ بھی مسجد میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وفا کریں، اب دنیا کے ساتھ وفا کرو کچھ نہیں ملتا، اور جس کے ساتھ مرضی نیکی کر لو، جاؤ میں کیا تم کر کے دیکھ لو، اگر دنیا سے وفا ملے تو مجھے ضرور پکڑنا، لیکن ماں باپ کے سامنے ایک دفعہ جھک گئے نا، ساری زندگی ماں باپ سے وفا ملے گی۔ ارے جس ماں باپ کے سامنے ہم جھکتے نہیں پھر وفا ملتی ہے، اگر جھک گئے تو پھر ماں باپ ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے۔ خیر، تیسرے نمبر پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں صرف 3 چیزیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسرے نمبر پر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چغل خور، جو چغلی کرتا ہے اللہ تعالی کائنات اس رات میں اس بندے کی بخشش نہیں کرتا۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ ہم بات کر رہے ہوتے پھر پتہ کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کو نا ویسے بات کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے، یعنی بے مقصد بات ہے، اور ہم نے اپنے اندر اسے چھپانا نہیں، لوگوں کے سامنے کرنا ہے، لازمی طور پر لوگوں کے سامنے کرنا ہے، لیکن کر بھی نہیں، کرنے کا مقصد بھی کوئی نہیں، پھر ڈر بھی رہا ہے کہ میری بات اس بندے کے خلاف کرا اس بندے تک پہنچ نہ جائے، اسے روکنے کے لیے ہم ویسے کا بہانہ کرتے ہیں کہ بات ویسے کر دیں، یعنی ہم اہل ویسے ہیں، ویسے والے لوگ ہیں، بات بھی کریں تو ویسے، جھوٹ بولیں تو ویسے، غیبت کریں تو ویسے، چغلی کریں تو ویسے کے چکر میں ہم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ یہ میرے اندر عادت کتنی ہے، کیونکہ آج تو رب معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تو معاف فرما دے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ہماری طرف توجہ کیے ہوئے ہے، لیکن کیا ہم اس مرض کا کہیں مریض تو نہیں بن بیٹھے؟ ہمارے اندر یہ چغلی کی عادت تو نہیں ہے؟ یہ ہم لوگوں کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر باتیں تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو یاد رکھنا حضور نے فرمایا جو چغل خور ہے اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو آج ہم پھر عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ یاد کرنا ہے، آج کے بعد ہم کسی کی چغلی نہیں کریں گے۔ اب بندہ بڑے گناہ کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ خالق کائنات بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نبی آخر الزماں ہوں، امام الانبیاء ہوں، محبوب رب العالمین ہوں، لیکن میں بھی دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم علی خطا ہے، جن کے لیے ساری کائنات کا میلہ سجایا گیا، جن کے لیے جنت بنائی گئی، اب وہ استغفار یہ امت کے لیے درس تھا کہ لوگوں میں اتنے مقام پر ہونے کے باوجود توبہ کرتا ہوں، تم تو پھر میرے رب کے گناہگار بنتے ہو، تم بھی ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور پھر پکی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس نے توبہ ہی ایسے کی ہے کہ توبہ کا حق ادا کرتا ہے۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ بندہ توبہ کرے، جس گناہ سے توبہ کی ہے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے،
بندے نے جھوٹ سے توبہ کی، پھر اللہ سے پکا وعدہ ہو دوبارہ جھوٹ نہیں بولے گا. چغلی سے توبہ کی، اللہ سے پکا وعدہ ہو مولا توبہ کرنا، لیکن آج کے بعد میں پھر یہ دوبارہ چغلی والا کام نہیں کروں گا. پوچھا باری تعالیٰ پھر ہم توبہ کیسے کریں؟ ہم مل کے بیٹھے ہیں، اس کی بھی تو دلیل چاہیے. قرآن کہتا ہے پڑھو قرآن، توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون. تم سارے مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر توبہ کرو. مولا کیا ملے گا؟ لعلکم تفلحون، اس امید پر بیٹھنا کہ تم فلاح پا جاؤ. اب آگے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے بڑے فکر مند تھے، بڑی فکر کی امت کی. آگے بھی قرآن رب سے چاہا مولا بندے میرے توبہ کریں تو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کائنات نے فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر لے، گناہ کر لے، اس کے بعد مجھ سے توبہ کر لے تو کیا ہے، میں رب اس بندے کے لیے قائم بن جائے، یعنی میں رب ہو کر توبہ کروں. عجیب فلسفہ قرآن. یہ کیا کہہ دیا رب توبہ کرے بندے سے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے تو بندہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ کے حضور گزارش کرے، التجا کرے مولا میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا تو میرے گناہ معاف فرما دے. یہ بندے کا توبہ کرنا ہے. ادھر سے جو رب فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، میں اس بندے کی طرف کروں گا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اس کی توبہ قبول فرما کے اعلان کر دے بندے جو تو نے مجھ سے توبہ کی میں نے قبول فرما لی، بدلے میں تجھے رحمت عطا فرما دی. یہ بندے کا رب کی طرف توبہ، رب کا بندے کی طرف توبہ. فرمایا پھر آگے مہر لگا، یہ فرمایا ایسے نہیں گا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ ہے جو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے. مولا اب ہم نے گناہ تو کیے، تو نے معاف تو کر دی ہے، بات یہاں تک تو نہ رہے، ہمیں کچھ نیکیاں بھی چاہیے. اللہ نے کہا پھر قرآن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. فرمایا جو گناہ کرے، گناہ کے بعد پھر میرے سامنے شرمندہ ہو جائے، مجھ سے توبہ کر لے، فاولئک یبدل اللہ، تو میں کیا کروں گا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اس بندے کے اندر تبدیلی لا دوں. مولا کیا؟ فرمایا کہ جتنے گناہ تھے سارے نیکیوں میں تبدیل فرما دو. سبحان اللہ. ایسا مانتے تو صحیح. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا کہ اللہ تو ہے جو بیٹھا ہے، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں بخشنے والا ہوں. اب آگے بھی فرمایا رب فرماتا ہے پھر یہ بھی نہ سمجھنا کہ جو تم چھپ کے کر لیتے ہو میرے علم میں نہیں. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ، جو تمہاری جانوں کے اندر ہے رب اس کو بھی جانتا ہے. لیکن ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم اس پر اصلاح کرنے والے ہو گئے، اپنے تم گناہوں پر اصلاح کرنا تو کیا ہوگا، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو تم اپنے رب کو بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان پاؤ گے. رب تو اتنا مہربان ہے، بار بار ہمارے رحمتی وسیعت کل شیء، کہ میرے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. عرض کی باری تعالیٰ میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ ریت کے ذرے کم ہیں، اس گناہگار کے گناہ زیادہ ہیں. سمندر میں پانی کے قطرے کم ہیں، اس گناہگار کے گناہ زیادہ ہیں. تیری روح زمین پر کتنے درخت ہیں، پتے کم ہیں، لیکن اس گناہگار کے زیادہ گناہ زیادہ ہے. رب فرماتا نا ورحمتی وسعت کل شیء، تو جتنا بھی گناہگار ہے لیکن تیرے گناہوں سے میری رحمت زیادہ ہے. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری اس رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تو نے اپنی اصلاح کر لی تو تو اپنے رب کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پائے گا. رب تو اس قدر بخشنے والا مہربان ہے. آخری بات آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. بات میں پہلے آدھا گھنٹہ ہو گیا.
کتنے بجے سٹارٹ کیا ہے کوئی پتہ ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. کرو جی گل. اللہ تعالیٰ کے کائنات کے سامنے جو بندہ ایک دفعہ رو پڑتا ہے رب اس بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے. آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا ہی اس لیے ہے کہ رب ہماری تقدیر کو بدل دے, ہماری تقدیر کو رب بدل دے. وہ ایک بڑا گناہگار شخص تھا, بڑا ہی گناہگار. مصنف ابن رزاق ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے. بڑا گناہگار. جب اس کے وقت بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا, جب اس کا وقت وصال قریب آیا نا تو اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں. اس نے ساری زندگی اپنے گناہوں میں گزاری, ساری زندگی گناہوں میں گزاری, لیکن وقت آخرت جب آخری وقت تھا اس وقت اسے شرمندگی ہوئی. اللہ کو یہ شرمندگی بھی بڑی پسند ہے. کیوں وقت کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے 1 سال پہلے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. عرض کی اللہ سے جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ میرا آپ کا محبوب کہتا ہے کہ 1 سال بہت عرصہ ہے, میری امت بڑی گناہگار ہے, وقت کم کیا جائے. پھر جبرائیل آئے, عرض کی یا رسول اللہ 1 مہینہ پہلے توبہ کرنے مرنے سے پھر سے توبہ قبول ہے. کہا نہیں ابھی بھی رب کے پاس ہو. پھر آئے 1 دن کا وقت گیا, پھر گئے 1 گھنٹے کا وقت ملا, پھر گئے, پھر آئے 1 منٹ کا وقت ملا. کہا نہیں 1 منٹ بھی بڑا جانا ہے. ذرا دیکھیں غور کریں یار کہ حضور ہمارے لیے حریص کتنے, اس امت کے لیے حضور فکر مند کتنے. حضور نے تو اتنی قربانیاں دی, اتنے فکر مند ہوئے, لیکن ہم لوگ آج ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے کتنے مہربان ہیں, کتنے فکر مند ہیں, کتنے حریص ہیں. آج پھر ہم انہی لوگوں کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. آج انہی لوگوں کا ہم نے پھر ساتھ دیا, پھر قاضی فائز صاحب نے وہی اپنی باتیں کسی بغیر کی. آج پھر ہم انہی کے سپورٹر بنے, انہی کو ووٹ دیا. کیا ہم آج ختم نبوت پر پہرے داری ایسے نہیں. حضور نے کیا ہماری خاطر کیا کیا؟ کہا نہیں 1 منٹ کا وقت بھی زیادہ. حضور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی جبرائیل جا کر رکھ کرو, وقت اور کم کیا جائے. آقا صلی السلام نے آخری فیصلہ کو قبول کیا, ذرا یاد رکھنا. فرمایا کہ جس کو مرتے وقت بغیر توبہ کیے شرمندگی ہو گئی رب اس کے بھی بخشش فرما. سبحان اللہ. اتنا بڑا انعام کسی اور کو ملے جو حضور کے صدقے اس امت کو ملا ہے. لیکن ہم بھی تو یار حضور کے ساتھ وفا گئے. خیر وہ شخص کا وقت وصال آیا, بڑا گناہگار, بڑے گناہ کیے, لیکن وقت آخر کو اسے شرمندگی ہوئی. دیکھنا رب نے اس کا بھی کتنا موڑ اسے دیا. کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے آگ لگا دینا, لگا کر ہوا میں اڑا دینا, آگ ہوا میں اڑا دینا. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جاؤ بھی اس کی راہ کو اکٹھا کرو, پھر سے انسان بنا کے میرے سامنے جاؤ. انسان بنا کر سامنے لایا گیا. پوچھا بندے تو نے یہ جسارت کیوں کی؟ عرض کی باری تعالیٰ میں ڈر گیا, میں ڈر گیا. میں نے اپنے بچوں سے کہا میں تو گناہگار ہوں, میرے پاس ایک بھی نیکی نہیں, ساری زندگی میں نے عزتیں لوٹی, گناہ کیے, سارا کچھ کیا, آج میں کیسے بچے رہوں گا؟ اگر اللہ نے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا میرا کیا ہوگا؟ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا کی آگ سے جلا دو اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دو. مولا میں تجھ سے ڈر گیا. اللہ نے فرمایا تجھے وقت آخر جب تیری موت کا وقت تھا تجھے شرمندگی ہوئی, جا پھر تجھے اسی شرمندگی کے صدقے میں جنت کا وارث بنا. سبحان اللہ. میرا رب دیکھیے کتنا مہربان ہے, کتنا بخشنے والا مہربان ہے. حضور نے فرمایا فسب, اللہ تعالیٰ کے کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر, تم کیا کرو ہمیشہ اللہ کی تسبیح, اس کی حمد بیان کرو. انہ کان توابا, اللہ ہے جو توبہ قبول فرمانے والا ہے. فرمایا کہ میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں تم آخری وقت بھی میرے سامنے آ جاؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول فرما لوں گا, تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا. تو یہ تو آخری وقت ہے, اس وقت توبہ کرے تو جنت ملتی ہے. ارے آج کی رات جب رب کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ مانگو دینے کے لیے بیٹھا ہوں, آج جو اللہ کے حضور جوڑی پھیلائے پھر اس کی جوڑی کیسے کھاتی رہ سکتے ہیں؟ آج ہم عہد مسمم کرتے ہیں, آج مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے حضور ہم کہتے ہیں مولا بڑے بڑے گناہ کیے, بڑے گناہ گار ہیں, میں قسم اٹھا کہتا ہوں آپ سے میرے گناہ زیادہ ہیں, میں بڑا نافرمان ہوں. لیکن جو اللہ نے کہا نا امید نہیں ہونا, بس اس میں امید بھی لگائے بیٹھا, وہی امید لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. مولا بڑا گندا, بڑا گناہ گار, بڑے گناہ کرنا, بڑے
نافرمانی ہوتی ہے، لیکن مولا تو بخشنے والا ہے۔ ہم سب تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہماری بھی بخشش فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔